میں جب بھی رات کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی گلیوں پہ نکلتا تھا یا نکلتا ہوں آج بھی، تو میں ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے ڈگ پوائنٹ کے ساتھ جو سر سید کا آخری میسج ہے، وہ آخری میسج کیا ہے کہ او مائی ڈیئر چلڈرن، اور چلڈرن سے مراد ہم سب، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، کہ آپ ایک پرٹیکولر سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. یہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ چلڈرن سے مراد ہر وہ شخص ہے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا ہے. کہ آپ ایک پرٹیکولر سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اور آپ اس پرٹیکولر سٹیج پر یوں ہی نہیں پہنچے. جب میں نے یہ جرنی شروع کی تھی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا علی گڑھ تحریک کا کام شروع کیا تھا، تو مجھے ہر طرف سے گالیاں دی جانے لگی، اور ظلم و ستم یہ کہا جائے اور ٹارچر اس لیول کا کیا گیا کہ میں اپنی عمر سے پہلے بوڑھا ہو گیا. آئی ایج بیفور مائی ایج، اور میری جو سائٹ ہے، آئی سائٹ ہے، وہ کمزور ہوگی، وہ تک کمزور ہوگی. مگر میرا ویژن، میری ڈٹرمینیشن کبھی کم نہیں. میں جو کام جس شدت سے پہلے کرتا رہا تھا، میں کرتا رہا. اور میں نے یہ یونیورسٹی آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو یہ روشنی اس یونیورسٹی سے پھوٹنا شروع ہوئی ہے، وہ روشنی آپ ضرور یہاں سے آگے لے کر جائیں گے، اور دور دور تک جائیں گے، اور تب تک لیتے جائیں گے جب تک چاروں طرف سے اندھیرا ختم نہ ہو جائے. جو پوائنٹ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ سر سید نے جو ریلائی کیا ہے، جو اپنی ڈیوٹی تھی، سر سید نے پوری محنت کی تھرو آؤٹ لائف، اور یہ سر سید کا آخری میسج تھا. اور یہ آخری میسج ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے؟ اس وقت کے ایڈمنسٹریشن کو نہیں، اس وقت کے اساتذہ کو، ٹیچرز کو نہیں، اس وقت کے ورکرز کو نہیں، بلکہ کس کو؟ ہم اسٹوڈنٹس کو. یعنی سر سید کی جو جد و جہد تھی، جو سر سید کا پوری کی پوری جو محنت تھی، جو میسج تھا یا جو ان کا ویژن تھا، وہ سر سید نے ایک وقت پہ آ کر اپنے کاندھوں سے ہمارے کاندھوں پر ٹرانسفر کر دیا، وہ ہم سب کے کاندھوں پر ٹرانسفر کر دیا. اب آپ کے حالات جب خراب کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن نیچے آ رہی ہے، اس میں غلطی آپ کے اساتذہ کی ہے، ایڈمنسٹریشن غلطیاں کر کے لٹریری فیسٹیول جیسی ایونٹس نہیں آرگنائز کرنے دے رہی ہے، اس میں غلطی ایڈمنسٹریشن کی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی مسئلہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ریجنلزم میں بھی ان کا رول ہے؟ کاسٹزم اگر ہے تو کیا اس میں بھی ان کا رول ہے نا؟ اگر کچھ اور مسائل ہیں، ہم اچھے لیڈرز پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں یہاں سے، ہم ووٹ کرتے ہیں وہ بھی کہ کون فلان لوبی سے تعلق رکھتا ہے، کون نہیں، کیا اس میں بھی ان کی غلطی ہے نا؟ تو یعنی کہ وہ جو سر سید نے رسپانسبلٹی ہمارے کاندھوں پر لا کے رکھی تھی، ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بلڈنگز نہیں ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہاں کی روڈز اور اسٹریٹس نہیں ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیا ہے؟ یہ آپ اور ہم، یعنی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. اگر حالات خراب ہیں، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ سر سید کے خواب کی تکمیل موجودہ حالات میں ممکن نہیں ہے، تو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے اس کے لیے. اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ گالیاں دیتے رہیں گے، یہاں پر آ کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنے دور کے سب سے خراب حالات سے گزر رہی ہے، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر ہمیں کہیں پہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے تو ہم ڈھابوں پر بیٹھ کر وہ باتیں کریں گے جو ہمیں کلاسز میں کرنی چاہیے. مگر وہ تب ممکن ہو پائے گا جب ہم ان سٹیجز کا صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں استعمال کریں گے. بات بالکل سچ ہے کہ شاید کوئی دور دراز میں کسی کالج میں پڑھ رہا اسٹوڈنٹ، اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف جاب اور شادی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آنے کے بعد آپ صرف اس لیے علم حاصل کریں کہ آپ کو ایک پرٹیکولر جاب اور ایک پرٹیکولر لڑکا یا لڑکی سے شادی کرنی ہے. آپ کا مشن اس سے زیادہ بڑا ہوگا، تبھی آپ سر سید کے ویژن تک پہنچ سکتے ہیں یا سر سید کے ویژن پر کام کر سکتے ہیں. میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، مگر اگین ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس ادارے کو بچا سکیں جس طریقے سے ہم سے پہلے والے اسٹوڈنٹس نے بچایا. شکریہ.